اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، علم، محنت اور اخلاق کے چینل سے آج کا مضمون کہ دنیا کے اندر کامیاب کون ہے، کون سی قوم ہے جو زندہ رہ سکتی ہے اور کون سی قوم ہے جو مٹ جائے گی، اس مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی۔ فسالت اودیۃ بقدرها، اور پھر بہنے لگا نالوں کے اندر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور جب وہ چلتا ہے تو اس کے اوپر جاگ اور کچرا وغیرہ وہ ساتھ بہا کر کے لے جاتا ہے۔ ایک تو یہ مثال بیان کی۔ دوسری مثال کیا ہے؟ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابتغاء حلیۃ، جس وقت تم اپنے زیور کو، سونے کو دھونکتے ہو، آگ لگاتے ہو، اس کو کوئی نہ کوئی زیور بنانے کے لیے، حلیۃً او متاع زبد مثلہ، تو اس کے اوپر بھی جاگ ویسی ہی آ جاتی ہے۔ یعنی دو جاگوں کا یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایک جاگ جس وقت دریا اور بارش ہوتی ہے تو نالے چلتے ہیں، دریا چلتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جاگ بھی آ جاتی ہے اور کچرا بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے زیور سے دی ہے کہ سونا ہے، اس کو زیور کی شکل میں بنانے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں، دھونکتے ہیں اور پھر اس کو اس کے مطابق ڈالتے ہیں تو اس میں بھی جاگ آ جاتی ہے۔ دو جاگوں کا ذکر بیان فرمایا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ مثال یوں بیان کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور باطل، یعنی جاگ اور پانی، جاگ اور سونا ساتھ ملے ہیں، بعین ہی حق اور باطل باہمی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو زبد ہے، یہ جو جاگ ہے، یہ سوکھ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ کناروں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت بارش سے پانی بہتا ہے، کناروں میں لگتا ہے تو کناروں کے ساتھ جاگ ہوتی ہے، اور جاگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں سے ایک بات بتانا مقصود ہے کہ بے مقصد شے جو بھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
اور جو با مقصد ہے وہ اما ما ینفع الناس، جو لوگوں کے فائدے کے لیے شے ہے، فیم فی الارض، وہ ان کے اندر قرار پکڑتی ہے، باقی رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ نوع انسانی کے فائدے کے لیے جو شے ہوگی، نوع انسانی کے فائدے کے لیے جو قانون ہوگا، نوع انسانی کے فائدے کے لیے جو قوم ہوگی، وہی زندہ رہے گی، برقرار رہے گی، دوسری ختم ہو جائے گی۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طریقے پر اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ اس سے دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت سے مثالیں دی ہیں، وہ چیزیں جو ہماری صبح شام مشاہدے میں آتی ہیں، بارش ہے مشاہدے میں آتی ہے، اس پر غور و خوض کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جاگ ایک آدھ دن کے بعد سوکھ جاتی ہے، بلکہ تو اسی دن سوکھ جاتی ہے، لیکن پانی جو کھیتوں کو سبزہ زاری کا ذریعہ بنتا ہے، جو انسانوں کے پینے کے کام آتا ہے، جو جانوروں کے پینے کے کام آتا ہے، جو شے کام کی ہے وہ باقی رہ گئی، جو کام کی نہیں ہے وہ ختم ہو گئی۔ یعنی ایک تو ہمیں فطرت پر غور کرنا چاہیے، یہ ایک مثال تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی۔ اگر ہم کائنات کی فطرت کی چیزوں پر غور کریں، سورج پر غور کریں، چاند پر غور کریں، ہوا پر غور کریں، زمین پر غور کریں، تو ہر شے جو ہے اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک زمانے میں امت مسلمہ کے جو باقی بچے کھچے لوگ تھے، انہوں نے اس پر غور کیا، لیکن چونکہ بادشاہت کا زمانہ تھا، ملوکیت کا زمانہ تھا، خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا، تو اس پر انہیں لاتعداد قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ بعض حضرات کو تو دیس نکالا ملا۔ ویسے ہی اس کے بعد یہ امت مسلمہ جسے ہم کہتے ہیں، میری نگاہ میں اگرچہ یہ امت مسلمہ نہیں ہے، دور خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ سے لے کر کے تائیں دم کیسر و کسریٰ کا دور ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، انداز اس کا خیر کچھ بھی ہو۔ جمہوریت کا نام لے لیں آپ، ون مین شو ہے۔ جمہوریت اسلام میں اور غیر اسلام میں فرق یہ ہے کہ ون مین شو ہے غیر اسلامی نظام میں، اور امرہم شورا بینہم ہے اسلامی نظام میں، یہی فرق ہے۔ جہاں جماعتیں دیکھ رہے ہیں ون مین شو، حکمران ون مین شو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فطرت پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں بے شمار حقائق نظر آ جائیں گے، جنہیں ہم اپنی زندگی کے اندر اختیار کر کے دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، جو قوم دنیا کے اندر قابل عزت نہیں ہے، آخرت میں قابل عزت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے اصول ہی ایسے ہوں گے کہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوئی۔ جب اس کے اصول ایسے ہیں تو اس کے نتائج بھی ایسے ہوں گے۔ تو یہاں ایک تو بات یہ کہ فطرت پر غور کریں، اور فطرت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے درمیان جو شے بھی ہے وہ آپ کی گرفت میں ہے۔
نمبر 2، جو شے فائدے کی ہے نوع انسانی کے لیے وہی برقرار رہے گی، کامیاب رہے گی۔ اور جو نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی قومیں آئیں، مٹ گئی۔ اب بھی اگر ہم غور کریں تو اس وقت مسلمان اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، اگرچہ اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ رکھ لیں تو مسلمان بن گئے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ یہ غلط تصورات ہیں جو قرآن حکیم کو منسوخ کرنے کے بعد پھیلائے گئے ہیں۔ قرآن حکیم کو منسوخ کیا، پھر احادیث لے آئے اور ان کی بنیاد پر نیا اسلام قائم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے والا اسلام تھا۔ اب جو موجودہ اسلام ہے وہ نوع انسانی کا گلا کاٹنے والا اسلام ہے۔ گلا کاٹو اور وہ حج کو چلے جاؤ، سارے گناہ معاف۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فائدہ پہنچانا، جسے ہم دور حاضر کی زبان میں خدمت خلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب تک کوئی قوم دوسرے کے لیے فائدہ پہنچانے والی نہیں بنے گی، نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے والی نہیں بنے گی، دنیا میں برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اموی آئے، ختم ہو گئے، عباسی آئے، چلے گئے، عثمانی آئے، چلے گئے، مغل آئے، چلے گئے، اس لیے کہ وہ نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نوع انسانی کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کا کنسیپٹ حکمرانی کرنے کا تھا، الٹیمیٹلی وہ ختم ہو گئے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو فطرت پر غور کرنا اور دوسرا نوع انسانی کو فائدہ پہنچانا۔ اگر کوئی قوم زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلام موجودہ اس وقت ہم لیے بیٹھے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید سے، کہ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔